اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بڑے اہم موضوعات کے اوپر بات کریں گے، اور اہم موضوع یہ ہے کہ ایسے تمام جرنلسٹ اور صحافی جو کہ اینٹی پی ٹی آئی بیانیہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا لیول کیوں آتا ہے، یا اینٹی پی ٹی آئی بیانیہ لے کے نہیں بلکہ تبصرے نگاری کر رہے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے کرٹک صحافی، پی ٹی آئی کے ناقدین صحافی جو ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی ایسا لیول کیوں آتا ہے جہاں پہ وہ برسٹ کر جاتے ہیں، اور برسٹ کر کے ان کا برسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر باقاعدہ تبرہ کرتے ہیں، باقاعدہ ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کی ای تئی پھیر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑا نازک نقطہ ہے۔ آپ دیکھیے، جن لوگوں نے بھی عمران احمد خان نیازی صاحب کی فسطائیت کو ان کے دور سے پہلے، ان کے دور کے دوران اور ان کے دور کے بعد بھگتا ہے، وہ تمام صحافی ایک ایک کر کے آپ کو آج کل عمران احمد خان نیازی کے بیانیے کو بالواسطہ یا براہ راست پروموٹ کرتے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں، اس بات کے اوپر آپ کو حیرانگی تو ہوگی۔ آج ہم نے اس امر کا جائزہ لینا ہے، اس بات کا انالیسز کرنا۔ دیکھیے، اگر ہم اس کو وار کہتے ہیں نا، ففتھ جنریشن ہائیبریڈ میڈیا وار، میرا ہاتھ ہی نکل جاتا، لیکن ہم اس کو کہہ لیتے ہیں ففتھ جنریشن ہائیبریڈ میڈیا وار۔ اگر ہم اس سے سمجھتے ہیں تو وار جو ہوتی ہے وہ پھر جنگ ہوتی ہے۔ جنگ کے اندر جنگ جو ہوتی ہے وہ جامع قسم کی جنگ لڑی جاتی۔ ابھی یہ 26 فروری آ رہا ہے، اور 26 فروری والے دن پاکستان نے صرف کیا کیا تھا کہ ایک، اللہ آپ کا بھلا کرے، انڈیا کو ایک جواب دینا تھا، اور وہ بھی ہوائی رستے سے جا کے۔ جب آپ اس آپریشن کا پورا پلان پڑھیں گے، جو آپ کو آن لائن مل جائے گا، سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں لکھا پڑا ہوگا، آپ اس کو اگر دیکھ لیں اس بیان کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے لیے بہت جامع قسم کی، ہمہ پہلو قسم کی تیاری کی گئی۔ یہ تک طے کیا گیا کہ بم تو اس طیارے نے مارنا ہے، بڈھا اپنا معراج، بم تو معراج نے ریلیز کرنا ہے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے کون سا طیارہ ہوگا؟ اچھا جی، اس کی حفاظت کے لیے جے ایف تھنڈر ہوگا، تو ان کو آگے سے لیڈ کون کر رہا ہوگا کہ اگوں کوئی آئے تو منہ تے تھرل کر کے بم مارے، اگوں کوئی طیارہ آئے تو، ٹھیک ہے، وہ الگ، یہ جو اس کو گھیر کے چل رہے ہیں یہ الگ، جنہیں بم مارنا ہے انہوں لکا کے لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس دوران اگر دشمن کا کوئی طیارہ آ جائے تو اس کے نظام کو جیم کیسے کرنا ہے؟ اچھا، زمین سے کوئی میزائل چل پائے تو اینٹی میزائل نے کس طرح آپریشن کرنا ہے اور اس میزائل کی تباہی پھیر دینی ہے کہ وہ میزائل انڈیا کا اپنا ہی ہیلی کاپٹر گرا دے ہیں، بلکہ ایک نہیں دو گرائے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد مطلب یہ ساری کمپریہنسو ہوتی ہے، اور ابھی صرف ایئر سٹرائک کرنی تھی۔ اگر زمینی راستہ ہوتا، اگر زمینی جنگ ہو جاتی، زمینی جھڑپ ہو جاتی، تو زمینی جھڑپ سے پہلے فوجی ہوتا ہے، فوجی کے پاس ایک بندوق ہوتی ہے لمبی نالی والی، اوتھوں ڈس 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 کری جا رہا ہوں، میں منہ چ آواز کر دیجیے، کری جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اگر جہاز آ جائے، ہیلی کاپٹر آتا ہے، تو اس نے کندھے پہ رکھ کے میزائل مارنا ہوتا ہے، ڈھاس کر کے ہیلی کاپٹر گرانے کے لیے، اس کی الگ تیاری ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے ٹینک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹینک بھی آگے بڑھنے کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ ٹینک کے پیچھے توپ خانہ بیٹھا ہوتا ہے، 45 کلومیٹر، 40 کلومیٹر، 35 کلومیٹر، 20 کلومیٹر پیچھے توپ خانہ بیٹھا ہوتا ہے، جس کو جناب کوآرڈینیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنے عرض بلد پہ اتنے سینٹی میٹر اور اتنے ڈگری کے اوپر آپ نے یہ والا بم مار دیں۔ اچھا، بم کے پھر سائز بھی بتائے جاتے ہیں، توپ خانے کی بھی پھر ورائٹی رکھی جاتی ہے، 155 mm کی کتنی توپیں ہیں، 115 mm والی کتنی توپیں ہیں، ٹینک کتنے ہیں، ہوئٹزر کتنے ہیں، یہ ساری کمپوزیشن بنائی جاتی ہے۔ اور یہ فیصلہ جو ہوتا ہے وہ جنگ کے اندر بیٹھا ہوا جو کمانڈر ہوتا ہے، جو جرنیل ہوتا ہے، جو بریگیڈیئر صاحب ہوتے ہیں، بریگیڈیئر بھی جرنیل ہی ہوتا ہے، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہون کیڑی چیز مارنی ہے، ہون کیڑی چیز مار، اب کیا ماریں، اب کیا ماریں، اچھا دشمن نے یہ لے آیا، اس کا کاؤنٹر یہ کریں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اگر جنگ جو ہے واقعی اس طرح لڑی جاتی ہے تو ہائیبریڈ میڈیا وار ہے نا،
تو وار کیسے لڑی جائے گی؟ یہ جو اینٹی پی ٹی آئی بیانیاں لے کے چل رہے ہیں، پرو پی ایم ایل این نہیں کہہ رہا میں، اینٹی پی ٹی آئی بیانیاں کہہ رہا ہوں، وہ جو چل رہے ہوتے ہیں وہ جب ڈس کر کے اپنا اسلحہ ختم کرتے ہیں، اب ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں ان کو کور پرووائڈ کیا جائے، پیچھے سے کوئی اور کاروائی کرے تاکہ وہ اپنی بیلٹ جیڑی ہے پھر چڑھا سکے، ٹھیک ہے، دس وہ پھر اتنا کا کور چاہیے نا، اگر وہ اتنی دیر کے اندر اس کو کور نہیں ملتا تو اگلی پارٹی اس کو اڑا جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جنگ کے فرنٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو غصہ اس وقت چڑھتا ہے کہ جناب وہ تو اپنی فائرنگ پہ لگے ہوئے ہیں، آپ اس کو یوں دیکھ لیں، اور ان کو اس فائرنگ کے اندر بریک چاہیے، سپورٹ چاہیے، یار پچھوں اسلحہ نہیں آ رہا وہ مینوں بھیجو، ٹھیک ہے۔ اسلحہ کیا ہوتا ہے اس جنگ کے اندر؟ بیانیہ ہوتا ہے، انفارمیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کاؤنٹر نریٹو ہوتا ہے، مطلب انہوں نے یہ بیان دیتا ہے تسی بھی تو بکو نا، آپ ہم تو دعائیں دیں گے، میں وہ تو بھی آنا، وہ الگ بھی لاگ رکھا ہوا ہے باجی کے لیے، آج میں نے بڑے پھولوں کے گلدستے رکھے ہوئے ہیں، لیکن میرا مطلب ہے کہ اس کو بھی سپورٹ چاہیے نا۔ وہ ایک لیول اس کا آ جاتا ہے فرسٹریشن کا کہ یار میں اس ماں سے لڑی جا رہے ہیں، کلا لڑی جا رہے ہیں ماں، اور یہ چپ کر کے لات رکھ کے بیٹھے ہوئے نے اور انجوائے کر رہے ہیں، ایسی تیسی انہاں دی بھی، ٹھیک ہے نا، ان کی جنگ، ان کا پرپس سرو ہو رہا ہے نا، یہ کیوں نہیں بولتے؟ ٹھیک ہے نا، فرسٹریشن ہو جاتی ہے۔ میں اس فرسٹریشن کے لیول سے گزر چکا ہوں، مطلب کم از کم کو 1.5-2 سال پہلے اس فرسٹریشن کے لیول سے میں گزر چکا ہوں، میں بلڈ پریشر کا مریض ہو چکا ہوں اس کی وجہ سے کہ یار جس کو گالیاں پڑ رہی ہیں وہ کیوں نہیں بولتا یار، یا اس کا کوئی ترجمان کیوں نہیں سامنے آتا۔ میں اکثر اپنے ولاگ کے اندر اس بات کو، اس نقطے کو ریز بھی کرتا رہتا ہوں۔ یہ جو وقتاً فوقتاً 1 by 1 کر کے وہ جرنلسٹ جنہوں نے عمران احمد خان نیازی کو باقاعدہ بھگتا ہے، فزیکلی بھی پروفیشنلی بھی، ان کے پروفیشن جو تھے وہ گھسیٹ کے پیچھے لے جائے گئے، ان کو فزیکلی اٹھا کے مارا گیا، ٹارچر کیا گیا، ان کے کردار کشی، ان کی فیملی کی تصاویر شیئر کی گئیں، لیکن اگر آپ موجودہ جنگ میں دیکھیں تو حیرت انگیز طور پہ ان میں کچھ لوگ آپ کو نمبر 1 عمران احمد خان نیازی کا اوورآل بیانیہ پروموٹ کرتے نظر آئیں گے، نمبر 2 پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید کرتے نظر آئیں گے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ فرسٹریشن ہے کہ یار اسی یہ ہمارے مار کھانے کے نتیجے کے اندر پھر اقتدار انجوائے کریں گے اور ہمارے کیریئر رول گئے، ہمارے بچے رول گئے، جائیدادیں بک گئیں، ہماری نوکریاں اڑ گئیں، اور یہ اس کے اوپر آ کے ہماری قربانیوں کی کھوپڑیوں کے پہاڑ کے اوپر یہ آ کے اپنا جو ہے وہ سجا لیں گے، جسے کہتے ہیں تخت، تو اس پہ پھر فرسٹریشن ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، آپ جو مرضی کہیں، عمران احمد خان نیازی نے آج کے دن تک خود کو کسی بھی پاکستان کے سیاسی لیڈر سے زیادہ قابل رسائی رکھا ہوا ہے۔ لمحہ موجود کے اندر عمران احمد خان نیازی سے آپ نے ملنا ہے، آپ اپنا نام ڈلوائیں ان جرنلسٹوں کے اندر جنہوں نے جیل کے اندر مقدمے کی کوریج کرنے کے لیے جانا ہے، اور جا کے آپ عمران احمد خان نیازی سے مل لیں، وہ آپ سے کہے گا ہاں بڑی کیا حال ہے تیرا، خیریت ہے۔ کیا یہ سہولت پاکستان کے کسی اور سیاسی لیڈر نے کسی بھی جرنلسٹ کو یا اپنے فالور کو فراہم کر رکھی؟ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی جیالہ، ایون ان کا منسٹر، ایون وہ جو چیف منسٹر رہا ہے کے پی کا، وہ اگر کہے کہ اسے آج شام تک زرداری صاحب سے ملنا ہے تو وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوگا کہ وہ آصف علی زرداری سے وہ جائے گا بلاول ہاؤس کے بعد پرچی بھجوائے گا اور اس کو اندر سے پیغام ملے گا کہ آ جائیں۔ وہ ایک بڑے لمبے پروسیجر میں سے گزرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس دن ٹائم نہ ملے، 2 دن بعد کا ٹائم ملے کہ آپ آئیے گا۔ یہ قابل رسائی نہیں ہے لوگوں کے لیے۔ بلاول خود قابل رسائی نہیں ہے۔ ادھر آ جائیے، جناب 21 اکتوبر کو تشریف لائے ہیں جناب نواز شریف صاحب، کسی ایک جرنلسٹ سے ان کی ملاقات مجھے بتا دیں
ایک وہ آسم نصیر ہے جو وہ بیٹ کور کرتا ہے, وہ زبردستی اندر گھس گیا اور اس نے تصویر سیلفی سلفی لے لی, ورنہ کتنے اور یہ کوئی ملاقات ہے؟ آپ نے کتنے جرنلسٹوں کو انٹرویو دیا ہے, میاں صاحب نے کسی کو بھی نہیں دیا, ٹھیک ہے. اس کا جیل میں بیٹھے ہوئے انٹرویو چل رہا ہوتا ہے, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا. یہ باہر بیٹھے ہوئے ان کو کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ وہ میڈیا کو نہ انٹریکٹ کریں یار, لعنت بھیجیں میڈیا کے اوپر. آپ کے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں اس کے ملینز فالوور ہیں. آپ نے 21 اکتوبر کے بعد کوئی ٹویٹ کیا اپنے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے؟ آپ نے تو 7 فروری کو یہ نہیں کہا کہ کل آپ نے نکلنا ہے گھر سے باہر اور جا کے تبدیلی لپیٹ کے واپس ہی وہیں پہ گھسیٹ دینی ہے جنہوں نے نکالی تھی. آپ نے تو یہ بھی نہیں کہا, ٹھیک ہے نا, کہ ووٹ ڈالنے کے لیے آپ نے قائل کیا ہو. اسی طرح اور لوگوں جو کہ اینٹائی عمران خان ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی ایون وہ لارجر دین لائف ہو چکے ہوئے, ان سے آپ ملنے کی کوشش کریں تو آپ کو کسی کی منت کرنی پڑے گی, کسی کا ترلا کرنا پڑے گا, پھر آپ کو 2 ہفتے بعد کی تاریخ ملے گی, اور وہ بھی اس شرط کے اوپر کہ کوئی بھی چیز آن دا ریکارڈ نہیں ہوگی, باتیں آف دا ریکارڈ ہوں گی, ٹھیک ہے. یہ اس شرط کے اوپر آپ کو اجازت ملے گی. تو ایسے اچھا چلیے آپ قابل رسائی نہ رکھیے, آپ اپنی بات تو کہتے رہیے. آپ اپنی بات کہنے کے لیے تو ہمارے سامنے باجی مریم اورنگزیب کھڑی کر دیتے ہیں, اور باجی مریم اورنگزیب کیا کرتی ہیں ان کا میں آپ کو احوال بتاتا ہوں اگلے ولاگ کے اندر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.